ایران اور امریکہ کو جنگ ختم کرنے کا مجوزہ منصوبہ اسلام آباد کارڈ موصول ہو گیا۔ خبر ایجنسی روئٹرز کے مطابق ایرانی سینئر عہدیدار نے مجوزہ موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ بتایا کہ پاکستان کی جانب سے موصول ہونے والے مسودے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایک بار پھر ایرانی عوام کو نشانے پر لے لیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران سمیت متعدد شہروں پر بمباری، 10 بچوں سمیت 23 شہید، متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا انٹیلیجنس تنظیم کے سربراہ مجید خادمی بھی شہید، ایرانی میڈیا نے تصدیق کر دی۔ ایران کے اسرائیل پر جوابی وار آپریشن وعدہ صادق کی 97ویں لہر کا آغاز، حیفا پر متعدد میزائل داغے گئے۔ حملوں میں 10 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا گیا، 2 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع۔ ایران نے متحدہ عرب امارات میں امریکی فوج پر میزائل برسا دیے۔ ایرانی فوجی ترجمان کا حملے میں 25 امریکی فوجیوں کو ہلاکت کا اور زخمی ہونے کا دعویٰ۔ کویت میں امریکی کمانڈرز کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ مشرق وسطی جنگ اور ٹرمپ کی دھمکیوں کے عالمی معیشت پر منفی اثرات، پاکستان سٹاک ایکسچینج بھی مندی کا شکار۔ کاروباری ہفتے کے پہلے ہی روز 100 انڈیکس میں 2024 پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 1,47,974 پوائنٹس پر ٹریڈ ہونے لگا۔ ٹرمپ نے گھٹیا زبان استعمال کر کے ایرانیوں کی توہین کی، ایرانی عدلیہ کا خبر ایجنسی میزان پر رد عمل۔ لکھا، ایران کی بہادری اور مزاحمت نے ٹرمپ کو پاگل پن کے دھانے پر پہنچا دیا۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی کا ٹرمپ کی دھمکیوں پر جواب۔ کہا، ایران کی حساس تنصیبات پر حملے ہوئے تو دشمن کے لیے جہنم کے دروازے کھل جائیں گے۔ ٹرمپ مسلسل شکست کے بعد بوکھلاہٹ میں بے وقوفانہ بیانات دیتے ہیں۔ ایران نے اب تک جو کہا وہ کر دکھایا، آئندہ غلطی کی تو دشمن سنبھل نہیں پائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا، امریکی صدر کے بیانات جنگی جرائم کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ٹرمپ کی دھمکیاں جرائم پیشہ ذہنیت کی عکاسی کرتی ہیں۔ اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکی انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ امریکی سینیٹرز اور سیاستدانوں نے ٹرمپ کو پاگل قرار دے دیا۔ سینیٹرز چک شومر بولی، ٹرمپ سوشل میڈیا پر بے قرار پاگل کی طرح بکواس کر رہے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سربراہ نے ٹرمپ کی دھمکیوں کو نفرت انگیز قرار دیا۔ امریکی صدر کی پوسٹ پر عالمی مبصرین بھی دنگ۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ٹرمپ کے بیانات اور زمینی حقائق میں واضح تضاد ہے۔ ایران اب بھی بھرپور مزاحمت کر رہا ہے۔ روس کا امریکہ سے الٹیمیٹم کی دھمکیاں بند کرنے کا مطالبہ، روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون گفتگو۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا، امید ہے کشیدگی کم کرنے کی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ امریکہ الٹیمیٹم جیسی زبان بند کرے اور مذاکرات کے راستے پر آئے۔ ایسے اقدامات سے بچنا چاہیے جو سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچائیں۔ ایران کا امریکہ کے ریسکیو آپریشن کا پوسٹ مارٹم، ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے امریکی مشن کو ناکام قرار دیا۔ کہا، تباہ طیارے کے پائلٹ کو بچانے کی بے بس کوششیں ناکام ہو گئیں۔ جنوبی اصفہان میں امریکی فوجی کارروائی کے دوران 2 C-130 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر تباہ ہوئے۔ امریکی اور ایرانی فوج میں فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ ٹرمپ نے پائلٹ کو بچانے کے لیے خصوصی آپریشن کا دعویٰ اپنی شکست چھپانے کے لیے کیا۔ واقعے سے امریکی فوج کی ناکامیوں میں اضافہ ہوا۔ امریکی صدر نفسیاتی جنگ کے ذریعے صورتحال کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف نے امریکی طیاروں کے ملبے کی تصویر شیئر کر دی۔ کہا، امریکہ کو ایسی 3 کامیابیاں اور ملی تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔
امریکہ اور اسرائیل کا ایران جنگ کی یارڈ میں گھنونا کھیل، بو شہر ایٹمی بجلی گھر کے قریب بمباری، سیکیورٹی اہلکار جاں بحق کے 190 افراد کو نکال لیا۔ خوزستان میں پیٹرو کیمیکل تنصیبات پر حملے میں 5 افراد شہید، 170 زخمی۔ امریکہ نے ایران کا شاہکار سپورٹس اسٹیڈیم بھی تباہ کر دیا۔ اسرائیل نے ایران میں توانائی تنصیبات پر حملے کی تیاری مکمل کر لی۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل امریکہ سے حتمی منظوری کا انتظار کر رہا ہے اور توانائی تنصیبات پر حملہ اگلے ہفتے کے اوائل میں کرنے کا منصوبہ ہے۔ ایرانی میزائل اسرائیل کی ڈرون صلاحیتوں کے لیے ڈراؤنا خواب، ایرانی میزائل حملے میں اسرائیل کی ڈرون فیکٹری مکمل تباہ۔ اسرائیلی حکام کے مطابق فیکٹری سے ایرانی میزائل براہ راست ٹکرایا، ڈرون فیکٹری دوبارہ کام نہیں کر سکے گی۔ ابوظہبی میں سعودی سرحد کے قریب پیٹرو کیمیکل پلانٹ پر حملہ، آگ لگ گئی، بروج پلانٹ کی تمام سرگرمیاں معطل۔ کویت میں وزارت تیل اور وزارت مالیات کی عمارتوں اور بجلی پیداواری یونٹس پر ڈرون حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ ایران کے ڈرون حملوں میں بجلی گھروں اور ڈسٹیلیشن پلانٹس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بجلی پیداوار کے 2 یونٹس بند۔ یمن کے حوثیوں کا اسرائیل کے بن گوریون ایئرپورٹ پر کلسٹر بموں سے حملہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یو اے ای کی خور فنکار بندرگاہ پر میزائل کا ملبہ گرنے سے ہونے والے نقصانات پر تشویش کا اظہار کیا۔ ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہم پاکستانیوں سمیت تمام زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ پاکستانی شہریوں کے حوالے سے یو اے ای حکام سے رابطے میں ہیں۔ یقینی بنایا جا رہا ہے کہ پاکستانیوں کو تمام ضروری مدد فراہم کی جائے۔ پاکستان متحدہ عرب امارات کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان خطے میں کشیدگی کم کرنے کی فوری ضرورت کا اعادہ کرتا ہے۔ مودی کی اسرائیل پالیسی پر خفیہ نیٹ ورک کے اثرات کا انکشاف، جیفری ایپسٹین کا نام سامنے آ گیا۔ امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز نے کچا چٹھا کھول دیا، لکھا کہ امریکی محکمہ انصاف کی تحقیقات کے مطابق عالمی سطح پر بھارت کے اسرائیل پالیسی سزا یافتہ مجرم جیفری ایپسٹین کی ہدایات پر بنائی گئی۔ ہندو تباہ نظریہ پر کاربن بی جے پی کی نفرت انگیز سیاسی مہم بے نقاب، انتہا پسند بی جے پی رہنما یوگی آدتیہ ناتھ کے مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز بیانات، بولے صرف بی جے پی ہی آسام کو مسلم در اندازی سے پاک کر سکتی ہے، مسلم آبادی کے تناسب کو روک سکتی ہے۔ اب اتر پردیش میں کوئی سڑکوں پر نماز نہیں پڑھ سکتا، نہ ہی کسی عبادت گاہ سے بلند آواز کی اجازت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے بھارت میں انتخابات سے قبل فالس فلیگ آپریشن اور مسلمانوں کے خلاف زہریلی مہمات بی جے پی کا وتیرہ بن چکی۔ پاک فوج کا افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب للحق، اب تک 796 فتنہ الخارج افغان طالبان کو ہلاک کیا جا چکا، 1043 سے زائد فتنہ الخارج افغان طالبان زخمی ہوئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ افغان طالبان رجیم کی 286 چیک پوسٹیں تباہ اور 44 چیک پوسٹیں قبضے میں لے کر تباہ کی گئیں، 249 ٹینک بختر بند گاڑیاں اور توپ خانے تباہ کیے جا چکے۔